تو یہ ہمارا مشن ہے کہ دو ہاتھ سب کے ہیں، اگر ایک ہاتھ نہ ہو تو اسے اپاہج کہا جاتا ہے۔ تو آج کا دور کا یہ چیلنج ہے کہ ہر مسلمان کے دو ہاتھ ہیں، بمشکل کوئی ہوں گے جن کے ہاتھ نہ ہو، لیکن عموماً سب کے دو ہاتھ ہیں۔ ایک ہاتھ میں مقدس کتاب قرآن مجید کو تھام لیں، اور ایک ہاتھ میں آپ بکس کو، ماڈرن ایجوکیشن کے بکس اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو تھام لیں، پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن افسوس آج ہماری قوم اپاہج ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں ماڈرن ایجوکیشن ہے، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ اور ایسے زمانے میں، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ آج سے پہلے اس قوم کو اتنے پیسے والے نہیں تھے جتنے آج مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے، اتنے ادارے ماضی میں مسلمانوں کے نہیں تھے جتنے آج کی تاریخ میں ہیں، جتنے مساجد ہندوستان میں ہیں ماضی میں اتنے مساجد نہیں تھے، جتنے مدارس آج موجود ہیں ہندوستان میں ماضی میں اتنے مساجد نہیں تھے، جتنے ٹیچرز، جتنے مسلمز کے این جی اوز، جتنے سوشل ایکٹیوسٹ، جتنے علماء دین آج کے تاریخ موجود ہے، ماضی میں کبھی اتنے نمبر میں نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی قوم ہماری ناکام کیوں ہے؟ اس لیے ناکام ہے، ٹیچرز بھی ہیں، اسکالرز بھی ہیں، علماء دین بھی ہیں، این جی اوز بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہے، پھر بھی ہماری قوم ناکام ہے کیونکہ ہم میں انسان نہیں ہے۔ انسان بننا سب سے بہت ضروری ہے، اور دوسرے انسانوں کی فکر کرنا۔ ہم کچھ بزنس کرتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، اطمینان بخش زندگی جینا شروع کرتے ہیں۔ احمد نگر میرا جانا ہوا ابھی مولانا حذیفہ صاحب کے ساتھ، مہاراشٹرا کا ایک ٹاؤن ہے، وہاں کے لوگوں سے میں نے سنا کہ اس احمد نگر کے جیل میں جواہر لال پنڈت نہرو جی، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب اور سردار ولبھ بھائی پٹیل جی اور مزید فریڈم فائٹرز بھی جیل میں تھے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رات کے وقت میں کتاب لکھا کرتے تھے، اور جب رات میں کتاب لکھتے تھے اس وقت میں کوئی الیکٹریسٹی بھی نہیں، بتی جلا کر لکھتے تھے، اور وہ جو بھی ڈپارٹمنٹ جس کی نائٹ شفٹ ہوتی وہ آتا کہتا کہ بہت رات ہو چکی ہے، آپ سو جائیے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کہتے تھے کہ ہاں بس اور کچھ دیر پھر میں سو جاؤں گا۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد آتے، وہ پولیس والا جو بھی شفٹ میں انچارج ہوتا ہے وہ کہتا کہ بھائی 1 بج گئے، ابھی تو سو جاؤ۔ تو وہ کہتے بس 5 منٹ، پھر لکھتے جاتے۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد آتا، پھر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کو لکھتے ہوئے پاتا۔ پھر وہ بندہ کہتا کہ پنڈت جواہر لال نہرو جی، سردار ولبھ بھائی پٹیل جی آرام فرما رہے ہیں، سو چکے ہیں، آپ ابھی سو جائیں۔ تو پھر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جواب دیتے ہیں کہ یہ اس لیے سوتے ہیں کہ ان کی قوم جاگی ہوئی ہے، میں اس لیے جاگا ہوں، میری قوم سو چکی ہے۔ یہ قوم کو جگانے کے لیے جیلوں میں بھی غبار خاطر کتاب لکھے ہیں۔ افسوس آج نہ ہمارے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، نہ آج ہمارے ہاتھ میں ماڈرن ایجوکیشن ہے، نہ سائنس ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ 20 سال میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کی ہے، پچھلے 1000 سال میں، پچھلے 2000 سال میں، پچھلے 10,000 سال میں جو ٹیکنالوجی نے عروج کو دیکھا ہے، وہ یہ پچھلے 20 سال میں ماشاءاللہ کی ہے، نہ ہمارے دادا نے کی ہے۔ لیکن جتنے حضرات چشمہ لگا کر مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا بھی ہے یہ کس کی دین ہے؟ یہ علماء دین، انہوں نے انوینٹ کیا ہے۔ ہاسپٹل میں جو سرجریز ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ایکوپمنٹس استعمال میں ہوتے ہیں، یہ کس نے انوینٹ کیا؟ یہ علماء دین نے انوینٹ کیا ہے۔ لیکن 300 سال برٹش حکومت جب سے آئی ہے، یہ دین اور دنیا کو الگ کیا گیا ہے۔ ورنہ پہلے کے جو علماء دین تھے وہ عالم بھی تھے، وہ مفتی بھی تھے، وہ قاری بھی تھے، اور وہ ڈاکٹر بھی تھے، وہ انجینئر بھی تھے، وہ سب کچھ تھے، وہ دینے والے تھے، وہ کنٹریبیوٹرز تھے۔ لیکن آج
ہم لوگ کے پاس میں کچھ نہیں رہا دینے کے لیے, صرف ہم استعمال کرنا جانتے ہیں. ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. پھر آپ 110 کروڑ جو نان مسلمز رہتے ہیں, وہ آپ کی کیا چیز کو دیکھ کر امپریس ہو, وہ کیوں آپ سے متاثر ہو؟ بتائیں مجھے. آپ کے اخلاق, ہمارے نا اخلاق ٹھیک ہے. جائیں اولڈ سٹی میں, جا کر صرف 4 گھنٹے سیر کریں اولڈ سٹی میں, کیسی گالیاں نکالی جاتی ہیں, حتیٰ کہ عورتیں بھی گالی دیتی ہیں اولڈ سٹیز میں. نہ ہمارے پاس اخلاق ہے, نہ ہمارے پاس تمیز ہے, نہ ہمارے پاس ایجوکیشن ہے. پورے ذمہ داری سے میں اس پلیٹ فارم سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ جانے کتنے لاکھوں نوجوان, مسلمان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں, ان کے والد ابا حضور کا اگر آج انتقال ہوتا ہے تو وہ جنازے کی نماز ادا تو کریں گے لیکن دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں. اب یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ غلطی اس نوجوان کی ہے جو ابو کے جنازے کی نماز میں کھڑا ہے لیکن دعا نہیں آتی ہے. کیا یہ غلطی اس کی ہے؟ کیا یہ غلطی اس باپ کی ہے؟ کیا اس غلطی وہ محلے والے میں جو مسجد ہے وہ مسجد والوں کی ہے؟ میں کہتا ہوں سب کی کلیکٹیو غلطی ہے. پہلے تو باپ کی ذمہ داری, تو نے پیدا ضرور کیا ہے, تجھے معلوم بھی تھا تو نے مرنا ایک دن ہے, اور جب تو مرے گا تو تیرا بیٹے آ کر کھڑے ہوں گے جنازے کی نماز کے لیے, اور تو نے دعا تک نہیں سکھائی. تو نے اسکول کو بھیجا, کالج کو بھیجا, یونیورسٹی کو بھیج دیا ہے باپ نے, لیکن افسوس ایک دعا نہیں سکھا پایا. اور یہ دعائیں سکھانے کی ذمہ داری سکولز والے کبھی نہیں لیتے ہیں. یہ سکول ہمارے ہو یا پھر سکول میں علماء دین کا دخل ہو, ان کے سپرویژن میں سکول چل رہا ہو, یا پھر خود علماء دین میدان میں آئے اور ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ دینیات سکھاتے ہوئے سکول چلائیں, تو میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے نسل, یہ جو نوجوان طبقہ ہے, ان میں دین باقی رہے گا, ورنہ دین کب چلا جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ ذمہ داری ہے, یہ دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں وہ زندگی کہاں گزار رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی کہاں گزرنی چاہیے. سکول کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں گھر, وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو والد خوش کرنے کے لیے پارک لے کر جاتا ہے, ان کو والد خوش کرنے کے لیے میکڈونلڈس لے کر جاتا ہے, ان کو والد خوش کرنے کے لیے آؤٹنگ پر سیر کر کے لے کر جاتے ہیں, یا پب جی کھیلنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. کیا مولانا ابوالکلام آزاد جب چھوٹے تھے کیا وہ میکڈونلڈس جایا کرتے تھے, پب جی کھیلا کرتے تھے, یا پارکوں میں زندگی گزارتے تھے؟ آپ کی عمر جب 12 سال کی تھی, آپ نے باقاعدہ اپنے گھر میں ایک لائبریری سیٹ اپ کی تھی. چھوٹا ننھا بچہ دیکھے 12 سال کی عمر, لائبریری سیٹ اپ کر دی تھی آپ نے. اور ہوا کیا؟ پھر بھارت دیش نے دیکھا اس مولانا کو ایجوکیشن منسٹر بنتے ہوئے. جو بچپن میں آپ زندگی گزارتے ہو کتابوں کے ساتھ میں, تو ظاہر سی بات ہے ریزلٹ آؤٹ پٹ بھی ویسا ہی آنے والا ہے. آپ اپنا بچپنا, اپنی جوانی کن چیزوں میں گزارتے ہو, آگے جا کر آپ پوری زندگی ویسے ہی گزارنے والے ہو. میں اکثر سٹیج پر یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جب 12 سال کے تھے, یا پھر 12 سال کے موجود جتنے بھی طلبہ ہیں, کیا آپ کے گھر میں لائبریری ہے؟ کوئی بندہ نہیں کھڑے ہوتا ہے اور دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میرے گھر میں باقاعدہ ایک زبردست لائبریری ہے. کیوں؟ آج بچے شوز کلیکٹ کرتے ہیں, جن کے پاس میں 8 شوز ہیں, روز ایک شوز پہننا ہے. کپڑوں کا کلیکشن ہے, فونز کا کلیکشن ہے, نہ جانے اور کیا کیا کلیکشن, گھڑیوں کا کلیکشن ہے, لیکن کتابوں کا کلیکشن نہیں ہے. جو کتابوں میں زندگی گزارتے ہیں, ٹوڈیز ریڈر از ٹماروز لیڈر. ٹوڈیز ریڈر از ٹماروز لیڈر. آج جو پڑھتا ہے وہ کل جا کر لیڈر بنتا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک لیڈر بیٹھے ہیں, مولانا حذیفہ صاحب وستانوی. ایک سٹیج پر میں ینگسٹرز کو چیلنج کیا تھا کہ 12 سال کی عمر میں مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے گھر میں باقاعدہ ایک لائبریری سیٹ اپ کی تھی, کیا کسی نے کی ہے؟ تو سپیچ ہونے کے بعد بہت نرم لہجے میں مولانا حذیفہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ سر, when I was 12 years old, جب میں 12 سال کا تھا, ہندوستان کی پوری ہسٹری پڑھ چکا تھا میں. تو آج یہ مولانا غلام صاحب وستانوی کے جانشین ہیں, تو یہ صرف مولانا غلام صاحب کی وجہ سے یہ لیڈر نہیں ہے,
یہ بچپن سے محنت کیے ہیں ماشاءاللہ. ورنہ آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو جانشین بنایا جاتا ہے جن کے پاس میں کوئی علم نہیں ہے, جن کے پاس میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, جن کے پاس میں کوئی ویژن نہیں ہے. ایک عالم دین, ایک نوجوان عالم دین اتنا علم لے کر, درد لے کر آج کھڑا ہے, اور ہندوستان کا چپا چپا گھومتے گھومتے یہ عالم دین پکار پکار کر سب کو آواز دیتا ہے کہ میں 5 یونیورسٹیز قائم کرنا چاہتا ہوں. آپ سے چندہ نہیں مانگتے ہیں, آپ سے دعا مانگتے ہیں. ان کو چندہ دینے والے بھی بہت ہیں ماشاءاللہ, لیکن نیت صحیح ہو تو کامیابی ملتی ہے. ایسے ہی MBBS 5 میڈیکل کالجز آپ لوگوں نے قائم نہیں کیے ہیں. ایک چھوٹا سکول قائم کرنے کے لیے چپلیں گھس جاتی ہیں گورنمنٹ کے ایجنسیز کے پاس جا کر. سکول اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے 5 میڈیکل کالجز, D.Ed کالج آپ کے پاس, B.Ed کالج آپ کے پاس, M.Ed کالج آپ کے پاس, D فارم آپ کے پاس, B فارم آپ کے پاس, M فارم آپ کے پاس. کون چلا رہے ہیں؟ عالم دین چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. میڈیکل کالج, اور میڈیکل کالج میں MBBS کالج. ابھی آپ کے MBBS کالج میں گیا میں 1 ہفتہ یا 10 دن قبل, اور جا کر میں نے ایک موٹیویشنل ٹاک دیا. 150 بچے بیٹھے ہوئے تھے, 150 میں 75 بوائز تھے, 5 گرلز. اعلیٰ تعلیم ون آف دا بیسٹ. لوگوں کا خواب ہوتا ہے, چھوٹے بچوں کو جا کر پوچھیں بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو, تو 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز نہیں آتی. وہ کہیں گے ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, پائلٹ بننا چاہتا ہوں, یا پولیس بننا چاہتا ہوں. یہ 3 چیزیں ہر بچے کا خواب ہوتا ہے. بنے نہ بنے یہ سیکنڈری ہے, لیکن MBBS اگر پیسے دے کر پڑھنا ہے تو 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ خرچہ آتا ہے. اور ویسے 150 بچے آڈیٹوریم میں بیٹھے ہیں, جس میں 75 بوائز ہیں اور 75 گرلز ہیں. اور وہ جو 75 بوائز ہیں ان کے سر میں نے 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 دفعہ گنے اپنی آنکھوں سے. اور 75 میں 48 ایسے بچے تھے جن کے سروں پر ٹوپی تھی, ایپرن پہنے ہوئے ہیں اور سر پر ٹوپی لگائے ہوئے ہیں. ورنہ چھوٹے چھوٹے کالج میں دیکھیں ایسے گندے ہیئر سٹائل میں بچے نظر آتے ہیں آپ کو. ایک میں ہنسانے کے لیے کہتا ہوں, آج کل کے بچے دیکھیں چوہے طواف کٹنگ چل رہی ہے. کون سی کٹ؟ چوہے طواف کٹ. یعنی چوہے طواف کرتے ہیں سر کا گول, چی 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 کر کے کھا لیتے ہیں, اور اوپر گھونسلا بچتا ہے, کوے آ کے انڈے دیتے ہیں. ایسے عجیب عجیب ہیئر سٹائل. اور میں کہتا ہوں کہ لڑکے کے ہیئر سٹائل کو دیکھ کر والد کی تربیت کا حال الحمدللہ. کوئی بھی بچے کو لائیے, اس کا ہیئر سٹائل دیکھ کر میں بول سکتا ہوں کہ اس پر اس کی والد کی کتنی پکڑ ہے. ایسے گندے ہیئر سٹائل. اور MBBS کے بچے تو کیسے آزاد ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اب وہ دیکھیں ویسے بچے ٹوپی پہنے ہوئے. اور 75 گرلز ہیں, سارے سروں پر میں نے نظر ڈالے, سارے 75 لڑکیوں کے سر پر تاج تھا. تاج وہ کیا ہے؟ اپنے بال کو نہیں دکھا رہے تھے, دوپٹہ سے ڈھانپے ہوئے تھے. یہ قابل کیوں ہوا ہے؟ یہ پاسبل کیوں ہوا ہے؟ عالمی دین کے سپرویژن میں چل رہا ہے. یہ دور بڑا خطرناک دور ہے, اور ایسا خطرناک دور. ایک جنریشن, والد مسجد کا صدر ہے, والد 5 وقت نماز پڑھتا ہے, والد اشراق کی نماز پڑھ کر سارے اذکار پورے کرتا ہے. فجر کے بعد میں اشراق کی نماز پڑھ کر مسجد کی صفائی کر کے اپنے گھر لوٹتا ہے, تہجد کی نماز پڑھتا ہے. لیکن بیٹا غلط صحبت کی وجہ سے سارے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے. اتنا گیپ آ گیا ہے ایک ہی جنریشن میں. صرف باپ اور بیٹے کا جو جنریشن ہے, اتنا فرق آ چکا ہے. والد نیک, پھر دنیا بولے گی ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوا ہے. یہ 10 میں 7 گھروں میں ہوتے آ رہا ہے. اگر وہ 3 گھر آپ کے ہیں تو ہو سکتا ہے آنے والا زمانے میں وہ آپ کے گھر پہ بھی ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے. اگر ہم لوگ نہیں جاگیں گے, ہم لوگ قدم بقدم نہیں چلیں گے, اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں, نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توفتاً صحابہ کی ایک ٹیم بنا کر اس دنیا کو توفتاً دے کر رخصت ہوئے, اور پھر صحابہ کے ذریعے سے تابعین, تبع تابعین, اور مزید آپ وستانوی صاحب نے بنائے. اور میں وستانوی صاحب سے پوچھتا ہوں تو یاد نہیں ہے مجھے. دل کھول دیا اللہ کے بندے نے مدرسوں کے لیے. جو آئے ہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجے ہیں,
उनको मदद किए हैं। ये दिल के साथ में, ये अगर आपकी नीयत है तो फिर इंशाल्लाह आप कहां से कहां पहुंचते हैं। तो वो चिड़िया छोटे से चोंच में वो आग बुझाने की कोशिश कर रही है और उसको तंज मिल रहे हैं, तो तंज पर उसने जवाब देते हुए कहा, रोजे कयामत में मेरा खुदा अगर पूछेगा तेरे नबी को जलाया जा रहा था, तू क्या कर रही थी, तो रोजे कयामत में मैं अल्लाह से कहूंगी, अल्लाह तूने जितनी चोंच दी है और जिस चोंच में जितना पानी आता था उतना लेकर मैंने भरपूर कोशिश की है नबी को बचाने के लिए, आग को बुझाने के लिए। आपको अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, आपको अल्लाह ने 2 पैर दिए हैं, किसी को अल्लाह ने दौलत दी है। एक अल्लाह के बंदे ने यहां हिम्मत की है कि मदरसे के साथ में मॉडर्न एजुकेशन में दूंगा, तो यहां जितने लोग हैं सबको लब्बैक करके आप लोग को कदम ब कदम चलना है। यह सिर्फ इनकी कामयाबी नहीं है, यह आपके गांव की कामयाबी होगी। यहां के बच्चे जब आपके इंतकाल हो जाएंगे तो यहां के सारे बच्चों को वो दुआ वाकिफ होगी और दुआ पढ़ेंगे जनाजे की नमाज। वो 5 वक्त की नमाज में क्या क्या पढ़ना है उन्हें पता चलेगा। एक बेहतरीन मकतब यहां पर बनेगा इंशाअल्लाह। आप लोग अगर साथ नहीं देंगे तो फिर यहां कौन साथ देने आएगा? मोहल्ले वाले साथ देना बहुत जरूरी है। आप देखें, एक वली रहमानी, एक नौजवान लड़का 22 साल का, जिस उम्र में लोग नौजवान बच्चे इश्क में मुलविस होते हैं, क्या क्या गुनाहों में मुलविस होते हैं, वो भीख मांगता है, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। मैं 18 यतीम बच्चों से मेरा एक ख्वाब को मैंने बुना, वो शुरू किया। अब मेरे पास 300 बच्चे हैं, 60,000 बचे हैं और मजीद 1 रुपया मेरे पास नहीं है। मैं 1,000 नहीं मांगता आपसे, मैं 1 लाख नहीं मांगता आपसे, बस मुझे 100 रुपए अगर दे दें, मैं आपसे वादा करता हूं मैं नौजवानों के नस्लों को बदल दूंगा इंशाअल्लाह। ये ख्वाब देखता है। अगर इसका साथ हम जैसे लोग नहीं देंगे तो फिर कौन साथ देने आएंगे? जब कोई बंदा खड़े होता है इदारा बनाने के लिए तो समझ जाएं वो इदारा चलाता जरूर एक बंदा है, लेकिन वो इदारा पूरे मोहल्ले का होता है, वो इदारा पूरे गांव का होता है, वो आप लोग के नस्ल के लिए होता है, वो आपके बच्चों के लिए होता है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए होता है, आपके बच्चों की आखिरत के लिए होता है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग के बच्चे जन्नत में जाएं? माशाल्लाह कितना प्यारा नाम आपने रखा, रियाजुल जन्ना। आज तो लोग मदीना जाकर तड़पते हैं रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। पहले तो आसानी से पढ़ा करते थे, आज अपॉइंटमेंट लेकर नमाज पढ़ना होता है। एक कर्नाटका के एक छोटे से गांव में एक आलिम दीन के वालिद साहब कि फिर कभी तू मुझे दोजख में नहीं भेजेगा। क्या कंडीशन अल्लाह पे लगा रहे हैं, और ऐसे कंडीशन जब लगाते हैं तो आप बोले कि अल्लाह सुब्हानो व तआला क्या कबूल नहीं करेगा? और वो फिर एक मजेदार बात बता रहे थे। उन्हीं के गांव में एक शादीशुदा जोड़ा, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हज पर हमेशा हर साल जाते हैं तो आप जरूर दुआ करें कि 8 साल हो गए शादी के, एक भी लड़का नहीं हुआ। तो वो हज में मसरूफ थे और भूल गए दुआ करना, और जिस काफिले के साथ वो चल रहे थे और उनके साथ निकल पड़े और काबे में दुआ करने का वादा किया था। अब वो निकल गए, निकलने के बाद याद आया तो अरे भाई मैंने तो वादा किया। अब वो काफिले जो भी थे, जो उनके साथ में ग्रुप, उनको रिक्वेस्ट किए, बस भाई ऐसा गया ऐसा आया, बोलते हैं ना हम लोग, ऐसा गया बस ऐसा आया। तो जमा साहब मेरे पास वक्त भी नहीं था, वो लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, बस मैं दौड़ते दौड़ते गया, जाकर अल्लाह से कहा या अल्लाह मेरे पास टाइम नहीं है, देखो जल्दी जाना है, बस बोलने आया आपके पास में इतने लोगों को बच्चे दिया ना या अल्लाह, 8 साल से परेशान है, दे दे प्लीज दे दे, इतने लोग को दिया, तेरी कुछ कमी होगी या अल्लाह देने से? तू बोल, अभी बोल या अल्लाह कुछ कमी है तो मत दे, तू तो देने वाला है ना। रो रहे हैं बेचारे, मेरे पास वक्त भी नहीं है, ठीक है मैं चलता हूं। तो वो जाने के बाद खुशखबरी आई, ट्विंस पैदा हुए वहां पर। अल्लाह से मांगना भूल चुके हम लोग, नमाज पढ़कर छोड़ देते हैं, अल्लाह से मांगना ही छोड़ दिए। तो अल्लाह से मांगना शुरू करें। रियाजुल जन्ना के नाम से ये वाकया याद आया तो मैंने सुनाया। प्यारा नाम आपने रखा माशाअल्लाह। यहां के इस मोहल्ले वाले, मैं आप लोग से अपील करता हूं कि ये माशाअल्लाह आलिम दीन है और इंडिया के एक बेहतरीन मदरसा मिफ्ताहुल उलूम, जहां पर 2010 में मैं एहतिकाफ के लिए 10 दिन गया था, 300 उलमा सुनकर गया था कि वहां एहतिकाफ में आते हैं, तशरीफ ले आते हैं। 800 से 1000 लोग वहां एहतिकाफ के लिए आते हैं। कारी अमीरुल हसन साहब बिहार शरीफ के माशाअल्लाह
बड़े आलिम दीन इंतकाल फरमा गए। आप एतकाफ में आया करते थे तो मैं गया, मैंने सुना हिंदुस्तान का एक बेहतरीन इदारा है मिफ्ताहुल उलूम, वहां से फारिग है और यहां कुछ करना चाहते हैं, तो आप सब लोग हाथ उठाकर आप लोग दुआ भी करें, वादा भी करें कि आप इस आलिम दीन के साथ खड़े हो जाएंगे। कि भाई बहन ने जो 3 एकड़ आपके लिए दिए हैं, आप लोग खड़े हो जाना कि इस 3 को हम 30 करेंगे इंशाअल्लाह। यहां से रोशनी निकलेगी, पूरे भारत में फैलेगी इंशाअल्लाह। यहां इल्म सीखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे इंशाअल्लाह। यहां आबाद होगा ये गांव पहचाने जाएगा एजुकेशन के नाम से इंशाअल्लाह। ये जिम्मेदारी सब ने लेना है। आप सब इकट्ठा होकर, एकजुट होकर, एक टीम बनाकर आप लोग काम करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, वरना अकेले काम करने से कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। मदरसा भी चलेगा, मकतब भी चलेगा, स्कूल भी चलेगा इंशाअल्लाह। मेरे उस्ताद डॉक्टर रफीक साहब कहा करते थे, 1 और 3 बजे के बीच में कभी बात करने का मौका मिले तो बात हमेशा मुख्तसर करना, क्योंकि वो खाने का वक्त होता है। उस वक्त में कोई अल्लाह का बंदा और बिलखुसूस कौम मुसलमान है वो तो बिल्कुल नहीं सुनेगी। लेकिन 1 और 3 के बीच का वक्त मिला है मुझे, 2 का, और बड़ा टफ वक्त मिला है। ऐसा वक्त मिला है जैसे 5 और 100 रन्स मारने हैं। बड़ा टफ सिचुएशन में फंसा हुआ हूं, वरना बहुत कुछ मैं बोलता। नमाज भी आपकी होनी है, खाना भी आपने खाना है, और 9 बजे से आप लोग आकर मुंतजिर है, यह भी मुझे पता चला है। माजिरत हम चाहते हैं कि सुबह भी एक हमारा प्रोग्राम था, रात भी एक प्रोग्राम है, फिर शाम में एक प्रोग्राम है, फिर कल सुबह एक प्रोग्राम है, फिर कल शाम ऐसा प्रोग्राम है। कभी जहाज में सोते हुए, कभी एयरपोर्ट में सोते हुए, कभी गाड़ियों में सोते हुए। मैं तो सो रहा हूं, लेकिन हजरत को हमेशा मैं मुताला करते हुए देखा किताबों में, कभी सोते हुए नहीं देखा। मौलाना हुजैफा साहब को, अमीर साहब सो जाते हैं खाना वाना खिला करके जिम्मेदारी से, लेकिन माशाअल्लाह जो हजरत है हमेशा पढ़ते ही मैंने उनको देखा है। फिर कभी मैं आऊंगा इंशाअल्लाह, और यहां जब स्कूल कायम होगा इंशाअल्लाह, यहां के जितने भी टीचर्स हैं वो टीचर्स अगर मुझसे वादा करते हैं कि वो 5 साल यहां पर खिदमत करेंगे, तो इंग्लिश हाउस एकेडमी के जानिब से 1 नहीं 2 दफा उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप फ्री में पढ़ाया जाएगा। 50,000 खर्चा आता है एक बंदे का। तमाम टीचर्स को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन कंडीशन में रखता हूं भाई, अल्लाह ताला ने भी कंडीशन रखे हैं जन्नत के, ये करें तो जन्नत देंगे। हम तो अदना है, हम भी कंडीशन रखते हैं। 5 साल वफ करेंगे आप इस इदारे के लिए, तो आपको 2 1 महीने के पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स हम करेंगे। फिर हमारे कुछ असिस्टेंट ट्रेनर्स को भी यहां पर भेजेंगे ताकि यहां के बच्चे बोले, उनका प्रोनाउंसिएशन भी जबरदस्त हो इंशाअल्लाह। मैं सलाम करता हूं HIF को, 600 किलोमीटर दूर से यहां आकर जो काम कर रहे हैं, उन्हें यहां आकर कोई ताजमहल नहीं बनाना है भाई, कोई रेड फोर्ट नहीं बनाना है। यहां जितने HIF के मेंबर्स हैं, यहां आकर चिन्नापल्ली से उनको MLA नहीं बनना है, पॉलिटिक्स में नहीं है ये लोग खिदमत करते हैं। ये लोग को मैंने देखा है अपना काम, और ये बंदा जो मुनव्वर जमा है ये पूरे भारत के लिए है, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए है, मुस्लिम्स के लिए है। मैंने आज तक मेरे उस्ताद डॉक्टर रफीक साहब का मसलक नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब आप देवबंद से हैं, आप बरेलवी जमात से हैं, आप अहले हदीस से हैं, आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, कुछ नहीं पूछा, और ना कभी डॉक्टर से पूछा। मैं सब के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। जब अल्लाह रिस्क देता है तो अल्लाह देवबंदियों को भी दे रहा है, बरेलवी हजरात को भी दे रहा है, अहले हदीस को भी दे रहा है, और शिर्क करने वालों को भी दे रहा है, गाली निकालने वालों को भी दे रहा है। सूद खाना लेना, अल्लाह से जंग करना है, और अल्लाह से जंग कर रहे हैं उनको भी अल्लाह रिस्क दे रहा है। और हम लोग आपस में ये जमातों में ये अजीब अजीब चीजों में बटे हुए हैं। हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इनमें हमारी कामयाबी नहीं है। जो मसलक आपको अच्छा लगता है, रिगार्डिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो आप फॉलो करते हैं उसको आप दुनिया का बेस्ट माने, लेकिन कभी किसी को क्रिटिसाइज ना करें। क्रिटिसिज्म से आप कभी बुलंदियों पर नहीं जा सकते हैं। सब ने हमें हेल्प करना है। अरे जानवरों को हमने हेल्प करना है,
یہ تو سب انسان ہے. 850 کروڑ لوگ کو آپ نے ہیلپ کرنا ہے. ایک جو لیڈر ہوتا ہے, لیڈر کے باؤنڈریز نہیں ہوتے ہیں, یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو رحمت المسلمین بنا کر نہیں بھیجا. کیا بنا کر بھیجا اللہ نے؟ رحمت العالمین, عالم کے لیے بھیجا ہے نا بھائی. تو پورے عالم کے لیے آپ تشریف لے آئے, تو پھر یہ پورے عالم کے درود بھی پڑھ رہے ہیں. کہاں انصاف کرتے ہو آپ؟ آج ڈیسائیڈ کریں انشاءاللہ اس محفل میں ہم گالی کبھی نہیں دیں گے, جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے, غیبت کبھی نہیں کریں گے, لڑائی کسی کی نہیں کریں گے, سازشیں کبھی نہیں کریں گے, کسی کا نقصان. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ سے, یا رب میری ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو یا رب. آپ لوگ بھی دعا کریں یہ کہ آپ کی ذات سے کسی کا نقصان نہیں. یہ صاف دل لے کر انشاءاللہ ہم کام کریں گے تو یہاں ایک بہترین سکول, بہترین ادارہ, بہترین مدرسہ بھی ہوگا. صرف یہاں نہیں, یہ ماڈل بن کر چتور ڈسٹرکٹ اور آس پاس میں بھی بہت سے ادارے قائم ہوں گے. میں سلام کرتا ہوں مولانا جو ریاض صاحب نے یہ کارواں شروع کیا ہے. آپ سے جڑے جتنے لوگ, جتنے ڈونرز, جتنے ویل ویشرز اور جتنے این جی اوز, سب کو میں سلام کرتا ہوں. اور مزید ہیلپ کی ضرورت ہے. مولانا حذیفہ صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں بہت جلد یہ ایک ایکسلنس سینٹر بنائیں. دنیا پیاسی ہے, ہندوستان ہم لوگ گھوم رہے ہیں, کسی کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. سب کے پاس ایک ہی چیز ہے, وہ ایک جو چیز ہے اس کا نام کیا ہے؟ پرابلم. پرابلم پرابلم سلوشن دینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو قابل بنایا, اللہ نے آپ کو لیڈر بنایا, تو یہ ذمہ داری آپ کے شولڈرز پر ہے. ابا حضور زیر علاج ہے, دعا کریں ان کے صحت کے لیے. آپ کی ہمارے سروں پر آپ کا سایہ تادیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم فرمائے. آپ جانشین بن کر پورے دیش میں گھوم رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں بہترین ایکسلنس سینٹر بنائیں جہاں پر میتھ کے بہترین ٹیچرز ہوں, فزکس کے بہترین ٹیچرز ہوں, کیمسٹری کے بہترین ٹیچرز ہوں, انگلش کے بہترین ٹیچرز ہوں. اور ہندوستان کے جتنے مدرسے جو مدرسے کے ساتھ سکول قائم کرنا چاہتے ہیں وہاں آئیں, ٹریننگ لے کر جائیں انشاءاللہ. اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے. آپ سب لوگ دعا کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.